بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ دینے کا حکم دیتے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ پیارے دوستو، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم الحرام کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسا مہینہ ہے جو نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی پڑی ہیں۔ لوگوں نے اسے نعوذ باللہ منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا کیوں؟ پیارے دوستو، سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے، جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں ہوتا ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا تو توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تعالی تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتی ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گھر اڑ جاتی ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتی ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے اعمال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ پاک کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے
اور دعائیں عرش تک پہنچی ہیں۔ تو آئیے ہے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کے ذریعے صفائی کے اس قریب لے جاتا ہے۔ اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دنوں کے صدقوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر، اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہے۔ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور وہی زبان ہی اسے ذلیل بھی کرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے دل کو آزاری نہ دو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آئے جو آزمائشوں اور الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی زہری سبب کے گھیر لیتی ہے۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتی ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ذہنی سکون چھن گیا ہے۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکے۔ کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ یہی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، حیا، صدق دل، سچائی، دعا، معافی اور ذکر الہی سے بھر دینا۔ اور یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتی ہیں، اور جب یہی زبان کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے تو آسمان بند ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ با مقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غم زدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کی بات سمجھانا یا کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی عام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا پیارے دوستو، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اسی لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتی ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دے گا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے گا اور اپنی گفتگو کو ذکر الہی، دعا، عبادت، توبہ اور محبت سے بھر دے گا، تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کو عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے پیارے دوستو ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ پاک رحمت نازل فرماتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحالی زندگی میں بدل دیتا ہے۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت و نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قربت اور دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ لیکن اگر پاک ہو تو انسان ساری عبادت بھی پاک ہی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ ایسا اس نے عمل کون سا کیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا، کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دل اس پر زہر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض و کینہ سے بھرا ہوتا ہے تو وہ آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر زہر نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گندے کپڑے کو دھو کر اسے قابل عزت لباس بنا دینا۔ زیادہ اب آپ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں، اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع ہے سب کو دل سے معاف کر دے۔ کسی کو کال کریں، کسی کو پیغام بھیجیں، کسی کو معافی دیں، کسی سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کو عظیم عبادت بنا دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی اور دکھ یا بیماری کا شکار ہوں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون بناتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا نکال دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک لے جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے، رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، برکتیں بھی عطا کرتا ہے اور اس انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک وعظ و نصیحت نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک کرنا بھی صدقہ ہے جو رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کو لوگ غلط فہمیوں اور نحوست سے نعوذ باللہ چوکے ہیں، دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہری موقع ہے۔ اسی مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو ہمارا زہر بھی نکھر سکتا ہے اور باطن بھی روشن۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے
یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو یہ دو صدقے رب تعالیٰ کو اتنے پسند آتی ہیں کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچنے دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنے کا سبق دیتی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل و زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر ہے اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم کپڑے کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان و دل کے صدقے ضروری ہیں۔ صدقہ صرف سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ دو صدقے کر لیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور سخت کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے، تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور زبان ایسی ہو جائے کہ وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا نہ کہنا نہیں بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے اور رب تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں بلکہ اس میں رب تعالیٰ کی محبت بسا لینا بھی ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا۔ اور جب آپ یہ دو صدقے سفر کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہ سب صدقے دینے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دل سے عہد کریں کہ ہم سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کریں گے، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش و رحم فرماتا ہے اور اس انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ آئیے اس سے اپنی زندگی کو ان دو صدقوں سے شروع کریں، زبان کی صفائی اور دل کی صفائی۔ اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سفر کے مہینے کی روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب تعالیٰ کی رضا کا آئینہ بنائیں